آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له إذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء
وقال السلام عليك يا رسول الله تأذنوا لنكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنوا لنكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنوا لأن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخرجك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزنوا لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نظام والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي نزم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه صلوات پیٹو سر فاطمہ کا ماتم ہے دختر مصطفیٰ دختر مصطفیٰ خاک اڑاتے ہیں شب روشن بھی زوجہ زوجہ مرتضی جلتا دروازہ ہائے جس پر گرا آج اسی آج اسی بے قطع ظلم سہتی رہی جو امت کے اب اسی اب اسی غمزدہ غم میں ڈوبی ہے زینب و کلثوم صابرہ صابرہ سیدہ گھر میں شیر خدا کے محشر گئے بنت بنت خیر الورا ہر مسائب پا جس نے صبر کیا آج اسی آج اسی صابرہ بولی فضائے رو کے اے ساحل آج آج خیر النساء
فاطمہ زہرا جہاں سے جاتی ہیں پدر سے ملنے کو کونوں مکان سے جاتی ہیں اٹھا کے داغ وہ محسن کا جہاں سے جاتی ہیں پدر تمام کنبے کے درمیان سے جاتی ہیں جہاں کو چھوڑی وہ 18 سال کے سن میں دم اپنا توڑی وہ اٹھائے باندے پدر ظلم کیا کیا امت کے گلا کیا نہیں پھر بھی کسی سے بی بی نے علی سے آ کے مدینے کے لوگ کہتے تھے نہ روئیے اس طرح کہہ دیجئے آپ زہرا سے ستم کی حد ہوئی کیسی ہے ہائے زہرا پر غضب کا ڈوٹ پڑا وہ جس کی شان میں آیا تھا سورہ کوثر وہ جس کی کرتے تھے تعظیم اٹھ کے پیغمبر حسن حسین سے بیٹے ہیں اور علی شوغار فرشتے آتے ہیں دینے سلامی جس در پر اسی کے در کو لئی آئے ہیں جلانے کو نبی کے بعد یہ کیا گرایا جلتا ہوا در جو غائے زہرا پر تڑپ کے رہ گئی پہلو پغاتوں کو رکھ کر پکارنے لگی فضا یہ دیکھ کر منظر مدد کو آئیے اب جلد فاتح خیبر رسول زادی کی ٹوٹی گئے پھسلیاں آقا ہوئی ہے بی بی پہ ہوئی گئے بی بی پہ کہہ دیے یہ رو کے کہتی تھی حیدر سے فاطمہ زہرا اے والی دیکھیے کیا حال ہو گیا میرا دیا گئے لوگوں نے کیا خوب پرسا بامبا کا گرایا جلتا ہوا ہے مجھ پر دروازہ شہید ہو گیا محسن میرے والی بتاؤ فاطمہ بتاؤ فاطمہ
علی سے کرنے لگی پھر وصیتیں زہرا خیال رکھنا ہمیشہ ہمارے بچوں کا میرے حسین کو رونے کبھی بھی نہ دینا مجھے گوارا نہیں میرے لال کا رونا کوئی بھی غم نہ ملے دل کے چین کو میرے کوئی رلائے نہ خیال ایسا تھا بی بی کو اپنے پردے کا علی سے کہتی تھی ہر وقت آخر یہ ذرا اٹھانا رات کو تاریکی میں میرا لاشا پڑے نہ میرے جنازے بغیر کا سایہ بنانا خبر میری آپ ہی میرے والی نہ آنے پائے کوئی نہ آنے پائے حسین رونے لگے تھام کر جگر اپنا علی نے بڑھ کے سنبھالا کہا نہ رو بیٹا حسین بولے کروں کیا بتائیے بابا میں جی نہ پاؤں گا ماں سے غائب ہو کہ جدا سلاتی تھی مجھے سینے پا اپنے ماں بابا بتائیے مجھے بتائیے مجھے اب سو میں اب کہا علی نے میرے لال میرے نور نظر لو اپنی اماں کا دیدار کر لو اب آ کر کہا حسین نے جب تک بلائے نا مادر بڑھوں گا آگے نہ مر جاؤں گا میں رو رو کر صدائے فاطمہ زہرا کی آئی ہے بیٹا میرے کلیجے میرے کلیجے علی کی آنکھوں سے بہتا تھا خون کا دریا بطول پاک کا غمگین ہو گیا کنبا اٹھا یہ شور کے سر پیٹو غائبہ ویلا جنازہ اٹھتا ہے بیت الشرف سے زہرا کا ستم اٹھا کے جہاں سے گزر گئی زہرا یتیم ہو گیا یتیم ہو گیا
فضا سے فرماتے تھے رو کر شہ مردان زہرا نہیں گھر میں دنیا سے اٹھی فاطمہ گھر ہو گیا دنیا سے اٹھی فاطمہ گھر ہو گیا دیکھا نہیں جاتا ہے ان اطفال کا رونا منہ اشکوں سے دھونا ماں کے لیے بچے میرے ماں کے لیے بچے میرے ہر وقت فضا میرے دکھ زدہ بچوں سے خبردار اب دیکھ تو گھر بار تسکین نے دینا جو ہے کبھی تسکین نے دینا جو ہے کبھی دو بیٹیاں دو بیٹے گئیں چھوڑ کر زہرا کوئی نہیں ان کا کس طرح پلے مجھ سے کے کس طرح پلے مجھ سے کے چاروں بھی نادان زہرا نہیں بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر خبر نبی فاتح آخری پڑا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو اور کہا لو صاحب بل کر پوچھے ایزا تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نوئی کی تم تو نچیں ہمسایہ کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگاہ با اب ساتھ انکار تمہارا ہم کہاں بن ماں کی ہوتی ہے بن ماں کی ہوتی ہے میرے دکھاری بے بچپن پاپ نے بچوں کے آنسو بہاتی ہو تم پر تن کو میں چھوڑ جا رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے بعد کبھی قرآن اٹھا
کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے، کل سنے گھر میں سنا بس، کل سنے گھر میں سنا بچی کو جو سن لو وصیت میری اس وقت یا امام، فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح شام، دو بیٹیاں دو بیٹے بدر خدا، میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں، حق حوالت میں تمہارا، حق حوالت میں تمہارا، یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام، حجرے سے نکلے روتے ہوئے قربا تمام، ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام، زہران احمد الباب نہ کیا، لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور غل اٹھا کے بندن بگر ماتھا حسن نے لاش کے ماتھے پر دیا، رو رو کے اماں کہاں اور غشوا، تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، پاؤں میں دم نہ پاتے کان میں، میں آپ کا غلام ہوں اور نورین ہوں، آواز حسین سے ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ ماہ رجب المرجب میں جو حضرات عمرہ مفردہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کاروان السجاد جس کے سالار جناب علی حیدر صاحب زوار علی کیفے کے پاس ان کا آفس ہے، وہ راجع کر سکتے ہیں، اور اس کاروان میں انشاءاللہ میں معلم کاروان کی حیثیت سے عمرہ مفردہ کے فرائض انجام دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ان عتبات عالیہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر مہدی علی خان صاحب مرحوم، میر حسین علی خان و اہلیہ مرحومہ، سید علی اصغر بالگرامی و اہلیہ مرحومہ، سیدہ تسنیم فاطمہ مرحومہ، سمینہ موسوی مرحومہ اور ایک سورہ فاتحہ مولانا سید نبی الحسن زیدی صاحب قبلہ کی روح ارواح کو اس سال فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤده حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين العمي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة العبد المعيد الرسول المسدد الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وغالب على كل غالب مطلوب على كل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين مصلي إلى قبلتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات محمد اللهم صل على محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئے وافیہ کے ذیل میں سورہ احزاب کی 97ویں اس آیت کے ذیل میں چند معروضات آپ کے سامنے عرض کیا. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلت بھرا عذاب تیار رکھا گیا ہے. عزیزان گرامی، جیسے کہ کل میں عرض کیا کہ اللہ منزہ ہے جسم جسمانیت سے. اللہ کو اذیت کے معنی یہ ہے کہ جو رسول کو اذیت پہنچائے گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچایا. جس طریقے سے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. آپ دیکھیں جہاں پر یہ آئے شریفہ کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ آئے وافیہ کیا کہنا چاہ رہی؟ یعنی کلمہ طیبہ توحید کشجر طیبہ ہے، یعنی ایک درخت ہے. توحید کو اللہ ایک درخت کے مانند کہہ رہا ہے. جو کلمہ طیبہ ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء.
اس کی جو اصل ہے وہ ثابت ہے. یہاں اصل سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور فرض سے مراد جو اس کی ٹہنیاں ہوتے ہیں، وہ شاقے ہوتے ہیں، وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں. اور اس میں جو پتے لگتے ہیں وہ ہم مومنین ہیں. ہم مومنین ہیں. جو بھی ایک مومن دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس درخت میں ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کبھی کبھی ایسے مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. اب پورا سارا بار کس پر ہے؟ اس درخت کا جو بار ہے وہ کس پر ہے؟ پیغمبر پر ہے. چونکہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. تو یہ جو توحید کا درخت ہے، اب اس درخت پہ جو بھی ایک پتا اضافہ ہو رہا ہے گویا ایک مومن کا اضافہ ہو رہا ہے. اگر اس پتے کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو گویا اصل کو تکلیف پہنچ رہی ہے. آپ نے غور کیا؟ اگر اس پتے کو توڑا جا رہا ہے یا یہ درخت طوفان کے گھیرے میں آ رہا ہے، بلاؤں کے گھیرے میں آ رہا ہے، تو گویا اصل کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. تو یہی وجہ ہے اگر کسی مومن کو اذیت پہنچتی ہے، جس طریقے سے ایک پتے کو اگر اذیت پہنچ جائے تو اصل کو پہنچتی ہے، ویسے ہی اگر جو فاطمہ زہرا جیسی شخصیت ہو اگر ان کو کوئی اذیت پہنچائے تو اصل کو کیسے تکلیف نہ ہو. یہی مثال دی گئی ہے. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. اللہ نے توحید کی مثال درخت سے دی ہے اور اس کی اصل کو پیغمبر کو قرار دیا ہے. اور جو اس درخت کو تکلیف پہنچے گی اصل کو تکلیف پہنچے گی. جیسے کہ میرا عنوان ہے کہ آیات الہی جناب فاطمہ الزہرا کی جو شان میں نازل ہوئی ہے، یقیناً بہت سارے آیات ہیں. کبھی اللہ نے بلد طیب کہا ہے. بلد پیغمبر کی گویا شہر ہے، ایسا بلد جو پاکیزہ شہر ہے. پاکیزہ شہر یخرج نباتہ باذن اللہ. اس سے بھی مراد جناب سید عالمیان کو لیا گیا ہے کہ اس بلد طیب میں، پاکیزہ اس شہر میں جو چیز بوئی گئی ہے وہ باذن اللہ بوئی گئی ہے، اللہ کے اذن سے بوئی گئی ہے. تو روایتیں کہتی ہیں کہ یہاں پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مراد ہے. اور ایک جگہ جہاں پر اللہ نے بارز ترین مصداق سید عالمیان کو قرار دیا ہے وہ ہے مباہلہ کا میدان. آپ جانتے ہیں کہ نصارہ نجران ایک طرف عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان رہے ہیں اور ادھر نبی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے نبی ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے نبی ہے. 70 افراد پہ مشتمل یہ نصارہ نجران یعنی مسیحوں کے بڑے بڑے علماء جب مدینے میں آئے اور بہت ہی فاخرانہ لباس پہن کر جب یہ مدینے میں داخل ہوئے تو پیغمبر نے ان کی طرف اعتنا نہیں کی. تو یہ کہنے لگے کہ ہم تو اس رسول کے اخلاق کے بارے میں سنتے رہے ہیں اور یہ ہمیں توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو کسی نے بڑھ کر کہا اگر تم اس سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہو تو جاؤ علی مرتضیٰ کے پاس، اس کا سوال کا جواب معلوم ہو جائے گا. تو جب وہ امیر المومنین کے پاس آئے تو امام نے ان کو اوپر سے نیچے کی طرف دیکھ کر کہا تم جو یہ فاخرانہ لباس پہن کر آئے ہو پیغمبر اس چیز کو پسند نہیں کرتے، تم سادے لباس میں آؤ پیغمبر تمہیں تحویل میں لے لیں گے. ایسا ہی ہوا. یہ پلٹے دوسرے دن بہت ہی معمولی جب لباس میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے پیغمبر نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا. اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے پیغمبر نے ان کا استقبال کیا، اپنے پاس بٹھایا اور جب یہ کہنا شروع کیے کہ ہم تو عیسیٰ کو خدا کے بیٹے مانتے ہیں، پیغمبر نے کہا نہیں، عیسیٰ خدا کے نبی ہے. کہا کہ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ نے فوری آیت بھیجی اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ. اللہ کی مثال، اللہ نے عیسیٰ کی مثال مثل آدم کی طرح دی ہے. جس طریقے سے آدم کو مٹی سے خلق کیا گیا ہے ویسے ہی عیسیٰ کو بھی مٹی سے خلق کیا گیا ہے. جب یہ آیتیں آ گئی پھر بھی وہ قانے نہیں ہوئے. یعنی جب عیسیٰ، ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو بتاؤ آدم کو کیا کہو گے؟ نہ جا باپ ہے نہ بیٹ ماں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اس لحاظ سے جناب آدم کو بھی خدا ماننا چاہیے، نہ وہاں پر باپ ہے نہ ماں ہے. لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. تب مباہلے کا جب میدان طے پایا عزیزو، کہا ہم مباہلہ کریں گے. مباہلہ یعنی آپس میں سامنے آ کر ایک دوسرے پر جو ہے لعن کریں گے. جب دوسرا دن ہوا
اور ادھر نصارہ نجران نے اپنے بڑے عالم سے پوچھا کہ کیا ہم مباہلہ کریں؟ تو اس نے کہا کہ اگر پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو لائیں تو ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر کسی اور کو لائیں تو مباہلہ کرنا۔ اور ادھر پیغمبر جب بیت الشرف سے نکلے تو ایک طرف گود میں امام حسین ہے، ہاتھ دست راز میں امام حسن ہے، سامنے پیچھے جناب فاطمہ زہرا ہے اور ان کے پیچھے مولا کائنات ہے۔ گویا جناب فاطمہ زہرا گویا ان عصمتوں کے دائرے میں جو ہے میدان مباہلہ میں آ رہی تھی۔ اب جب نصارہ نجران نے دیکھا، جب اس عالم نے دیکھ کر کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پہاڑ بھی اپنی طرف سے کھسکتا ہوا نظر آ جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یا علی یا علی یا علی۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ یہاں پر پیغمبر نے بیٹوں کو جگہ حسنین کو لیا اور نساءنا کی جگہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر میدان مباہلہ میں پہنچے۔ تمام اہل سنت نے، تمام مفسرین اہل سنت نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہاں مباہلے کے میدان میں پیغمبر اہل بیت کو لے کر آئے ہیں۔ اور جب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا تھا تو نصارہ نجران نے آ کے رکا، یا رسول اللہ ہم اب مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہے، ہر مہینہ آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار۔ اگر ادھر پیغمبر نے کہا اگر میں آج بددعا کر دیتا تو تمہاری شکلیں منسوخ ہو جاتی، تم بندر اور سور کی شکل میں ہو جاتے، اور نصارہ نجران میں سال بھر میں کوئی مسیحی باقی نہیں رہتا، سب کے سب ختم ہو جاتے۔ آج مسیحیت کا ایک بندہ باقی نہیں رہتا اگر یہ مباہلہ ہو جاتا تو اللہ اکبر۔ تو یہاں پر شہزادی کو وسیلہ بنایا گیا۔ اسی طریقے سے انا اعطیناک الکوثر کی مصداق جناب فاطمہ زہرا ہے، خیر کثیر۔ آج جو خیر دکھ رہا ہے، خیر کثیر، کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں، بارز ترین مصداق۔ اس لیے شہزادی کے القابات میں سے ایک لقب ہے مبارکہ۔ برکت اسے کہتے ہیں جو ظاہر میں کم ہوتی ہے لیکن اثر میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی کی عمر کل 18 سال ہے، لیکن جو معارف ہم کو آپ سے حاصل ہوئے ہیں یہ برکت ہے۔ شہزادی کے وسیلے سے آج سعادات ہے۔ آج آپ کے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہمارے درمیان میں حجت خدا موجود ہے، یہ خیر کثیر ہے۔ اللہ نے اس امت کو واقعاً مبارک قرار دیا ہے، چونکہ اس امت میں جس طریقے سے کہا منا خیر الانبیاء، ہماری اس امت میں بہترین نبی جو آخری نبی ہے، جس کو اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس امت میں کتنا خیر اللہ نے رکھا ہے عزیزو، کتنی برکتیں رکھی اللہ نے۔ منا خیر الانبیاء، منا خیر الاوصیاء، اس امت میں بہترین وصی اللہ نے رکھا ہے جو امیر المومنین کی شکل میں ہے۔ اس امت میں سیدۃ النساء العالمین اللہ نے رکھا ہے جو اولین اور آخرین کی عورتوں سے افضل ہے۔ اس امت میں سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ نے رکھا ہے، اس لیے آپ کو مبارکہ کہا کہ اللہ نے اور مقامات پہ لفظ مبارک کہا ہے، یعنی برکت کی چیز، زیادتی کی چیز کم ہے لیکن زیادتی میں زیادہ ہے، اثر میں زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا پانی کے لیے کہا انزلناہ من السماء ماء مبارکہ، ہم جب نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی، یہ پانی مبارک ہے، برکت والا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ خشک شدہ زمین کو، جو مری ہوئی زمین کو یہ پانی جب پڑتا ہے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔
وہ زمین جو خشک ہوتی ہے پانی کے آنے سے اس میں حیات آ جاتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو مبارک قرار دیا۔ اللہ نے کہا للذی ببکۃ مبارکہ، للذی ببکۃ مبارکہ، ہم نے مکہ کو یعنی کعبۃ اللہ کو مبارک قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلتیں کعبۃ اللہ میں۔ فقط دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جتنی مرتبہ آپ نظر کریں گے گویا آپ عبادت کرتے جا رہے ہیں۔ فیہ آیات بینات، کس قدر اللہ نے نشانیاں کعبے میں رکھی ہے۔ مقام ابراہیم جو مصلی اللہ نے قرار دیا ہے، جہاں کعبے میں 1 رکعت نماز 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے عزیزو؟ اس لیے اللہ نے کہا للذی ببکۃ مبارکن، ہم نے مکے کو جو ہے مبارک قرار دیا۔ قرآن مبارک ہے، قرآن کتاباً مبارکہ قرآن میں آیا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو مبارک کتاب ہے۔ اور کبھی اللہ نے لیلۃ القدر کو کہا انا انزلناہ لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں قرار دیا ہے۔ ایسی رات کہ جس کو جاگنے سے 84 سال کا انسان سفر طے کر لیتا ہے۔ کتنی بافضیلت یہ رات ہے، صرف جاگتے رہنے میں اللہ نے 84 سال، خیر من 1000 شہر، 1000 راتوں سے بہتر یہ رات ہمارے درمیان نے اللہ نے رکھی ہے۔ یہ مبارک نہیں تو اور کیا ہے، اس امت کے لیے خیر نہیں تو اور کیا ہے، کہ جہاں پر انسان کو اللہ خیر بانٹ رہا ہے، برکتیں بانٹ رہا ہے۔ انا انزلناہ لیلۃ مبارکہ، اس امت مبارکہ۔ اور ایک شہزادی کا ایک لقب ہے منصورہ، نصرت کرنے والی۔ امام فرماتے ہیں، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فاطمہ کو زمین پر فاطمہ بنا کر بھیجا ہے اور آسمانوں کے لیے منصورہ بنایا ہے، نصرت کرنے والی۔ اور آیت پڑھی پیغمبر نے، یومئذ یفرحون المؤمنون، اس دن جس دن مومنین فرح ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، قیامت کے دن۔ کیوں؟ چونکہ یہی بیوی ہوں گی جو مومنین کی شفاعت کر رہی ہوں گی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ کل قیامت کے دن سورہ ظاہراً قلم کی یہ آیت ہے کہ یومئذ یفرح المؤمنون، اس بی بی کے ذریعے سے مومنین خوش ہو جائیں گے، جو گناہگار ہوں گے ان کے لیے بھی یہ آیت فرح ہے، ان کے لیے بھی خوش ہے۔ کیوں؟ چونکہ شفاعت ان کو ملے گی۔ اور ایک لقب بی بی کا محدثہ ہے، کسی معصوم کا لقب میں نے نہیں دیکھا کہ محدث رہا ہو، لیکن بی بی کا لقب محدثہ، گفتگو کرنے والی۔ کس سے؟ ملائکہ سے گفتگو کرنے والی۔ اللہ کے رسول کے بعد بھی جناب جبرائیل شہزادی پر نازل ہوتے رہے ہیں، اور آنے والی قیامت تک کے تمام حالات کو بی بی کو لکھایا ہے، اس لیے صحیفہ فاطمہ بن کے ہمارے سامنے ہے۔ جو ائمہ معصومین کے پاس یہ صحیفہ موجود ہے، اس لیے بی بی کو محدثہ کہا گیا ہے، محدثہ کہا گیا کہ جبرائیل آ کر جو ہے شہزادی کو ہم کلام ہو رہے ہیں اور باتیں بتا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جہاں پر آپ کے ہمارے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، نحن حجج اللہ علی خلقہ وفاطمۃ حجۃ علینا، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے، ہم تم سب کے اوپر حجت ہیں۔ نحن حجج اللہ علی خلقہ، جتنی کائنات کا ذرہ ذرہ جو موجود ہے ہم سب کے اوپر حجت ہے۔ وہ فاطمۃ حجۃ علینا، اور جناب فاطمہ ہم پر حجت ہے، امام فرماتے ہیں۔ اور آپ کے ہمارے 12ویں امام، امام زمانہ علیہ السلام کا ارشاد ہے، فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی بیٹی جناب فاطمہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ائمہ معصومین نے ارشادات تو بہت زیادہ ہے، بہت سارے فضائل اور مناقب ہے، کہاں تک اس کو بیان کیا جائے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے، لم یخلق، اللہ نے خلق ہی نہیں کیا۔
آئیے ایک زیارت کا فقرہ آپ کے سامنے عرض کروں جو مفاتیح الجنان میں مولا امام جواد یعنی امام محمد تقی جواد علیہ السلام یہ زیارت جناب شہزادی کی مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے. چونکہ روایات ہیں ہمارے پاس کہ شہزادی کی قبر آج تک پوشیدہ ہے، صرف معصومین کو معلوم ہے کہ اصل قبر کا پتہ، لیکن جو احتمالات دیے جاتے ہیں خود شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں بھی لکھا ہے. 3 احتمالات دیے جاتے ہیں. ایک خود بقیع میں جہاں امام اہل بیت علیہ السلام کی 4 اماموں کی جہاں قبر ہے وہیں پر، اور ایک پیغمبر کی قبر سے محراب تک، ممبر تک، پیغمبر کی قبر سے ممبر کے درمیان جسے ہم روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو وہاں جانا نصیب کریں. روضۃ من ریاض الجنہ جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. مسجد نبوی میں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، پیغمبر کی قبر سے ممبر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہاں پر شہزادی کی قبر. اور ایک جو احتمال ہے خود حجرے میں، یعنی پیغمبر کی قبر کو لگ کے ایک حجرہ ہے. اگر آپ غور کریں جیسے ہی آپ خارج ہوتے ہیں باب جبرائیل کی طرف اس طرف تو آپ دیکھتے ہیں باب بقیع کی طرف، باب جبرائیل سے آپ داخل ہوتے ہیں اور جو ہے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں باب بقیع کی طرف جیسے باہر نکلتے وہیں پر آپ مڑ کے دیکھیں گے تو حجرہ جو تھا شہزادی کا وہیں پر ہے. امام فرماتے ہیں کن مقام، تینوں مقامات پہ جہاں بھی پہنچ جاؤ یہ کہہ کر شہزادی کو یاد کرو، یا ممتحنتو امتحنک اللہ ان یخلق قبل خلقہ. یہ فقرات ہے، یا ممتحنتو، اے وہ جو آزمائی گئی ہیں، جو آزمائی گئی ہیں، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے شہزادی سے کچھ وعدہ و وعید لیا. وہ وجدکا، اور پایا شہزادی کو، امام فرماتے وہ وجدکا، آپ کو صابرہ پایا آپ کو اس مقام پر. آخر وہ کون سی چیز تھی جو جہاں پر ایک اول تو یہ جو آزمائش لی گئی ہے، یہ جو مقام ہے کون سا ہے؟ تمام جو شرح کرنے والوں نے زیارت کی کہی ہے کہ یہ عالم ذر ہے، عالم الستو بربکم، عالم ذر، کہ جہاں پر ہماری سب کی روحیں موجود تھی. جب اللہ نے کہا کہ جو ہے الستو بربکم تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں پروردگار تو ہمارا رب ہے. وہیں پر اللہ نے جناب شہزادی سے جو امتحان لیا، یا ممتحنتو کا آزمائی گئی، شہزادی نے وہیں پر اللہ کے رسول پر ایمان بھی لائیں اور اللہ کے رسول کی نصرت بھی کرتی رہیں اور ولی خدا پر ایمان بھی لائیں اور ولی خدا کی دفاع میں اپنی جان کو دیا ہے. یہ ہے امتحان، یہ ہے ممتحنہ، جو امتحان جو شہزادی سے لیا گیا. اور آپ وجدک صابرہ، اور آپ کو اللہ نے صابر پایا. اور ان کن چیزوں میں اللہ نے آپ کو صابر پایا؟ تو دنیا میں جو آپ کا جو حق غصب کیا گیا، پہلی چیز تو آپ سے جو آپ کے جو شوہر کی ولایت ہے اس کو لوگوں نے چھین لیا، دوسرے آپ کے فدق کو چھین لیا، اور تیسرے آپ کے گھر پر آگ و لکڑی لے کر آ گئے. تو یہ وہ چیز تھی جو امام فرماتے ہیں کہ وجدکا، یعنی آپ کو اللہ نے صابرہ پایا ہے. تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں کیسے زیارت میں جو بی بی کے فقرے آئے ہیں، یا ممتحنتو یا امتحنک اللہ ان یخلقا. آئیے اگر بی بی کے خطبہ فدق کے جیسے کہ میں نے اپنے موضوع میں قرار دیا کہ چند ان فقرات کی آپ کی تشریح کروں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں کہ پورے ان فقرات کو میں بیان کر سکوں. بی بی نے جیسے کہ میں کل بتایا تھا کہ نماز کے بارے میں کہا تھا وَالصَّلَاةُ تَنزِيحًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، نماز تمہارے لیے کبر کو دور کرتی ہے، تکبر کو دور کرتی ہے. وہیں پر بی بی نے فرمایا کہ جعل اللہ الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان قرار دیا تطہیرا لکم من الشرک. یہ ایمان تمہیں تطہیر کرتا ہے، پاک کرتا ہے شرک سے. جبکہ اسلام کے مقابلے میں شرک ہے، ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، لیکن بی بی نے یہاں پر ایمان کے مقابلے میں شرک کہا ہے. اس کی واقعی شروحات دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ایمان بہت ضروری ہے عزیزو. اگر ایمان نہیں تو سارے اعمال بعد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے.
ایمان اللہ نے کہا کہ وہ کافرین، وہ مشرکین جو خیرات کرتے ہیں، بہت بڑے کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ایمان نہیں رکھتے تو کل قیامت کے دن ان کے سارے اعمال باد ہو جائیں گے۔ لیکن مومنین کے لیے اللہ نے کہا کہ جب تم جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرنا، جس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو اللہ تمہارے اس حسنہ کو، تمہاری اس نیکی کو کبھی 10 درجوں میں بدلتا ہے تو کبھی 7 لاکھ درجوں میں بدلتا ہے۔ تو کبھی کہا یضاعف لمن یشاء، اللہ اس قدر اضافہ کرتا ہے کہ تم گن بھی نہیں سکتے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ یا جو اللہ کے لیے کام کریں، لا نرید منہم جزاء ولا شکورا ہوں، انہیں وَيَا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمُ اللَّهُ لِوَجْهِهِ، ایسا جو کام کریں جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، خداوند عالم اس کو کبھی 10 حسنات، کبھی 7 لاکھ، تو یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی دنیا میں کسی گروہ کے لیے کام کر رہا ہے یا اپنے ووٹ بٹرنے کے لیے کام کر رہا ہے کہ مجھے ووٹ لوگ دیں، تو دنیا میں تو شاید کچھ اثر دکھے، کچھ اس کی رفائی حالت، لیکن قیامت کے دن قرآن کی آیت ہے اذہبتم، اب تم یہاں سے جاؤ، اس لیے کہ تمہیں دنیا میں جو کچھ دینا تھا دے دیا گیا ہے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب مجھے اس آیت کا جو ہے نمبر یاد نہیں ہے، لیکن اذہبتم، اللہ کہتے ہیں یہاں سے جاؤ، جو تمہیں دنیا میں جو تم نے لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں کے جو ہے ووٹ بٹرنے کے لیے تم کام کر رہے تھے، تو ہم نے تمہیں دنیا میں ہی دے دیا ہے، آخرت میں کوئی تمہارا حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کس خطر! اس لیے ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، اعتقاد بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ ان تینوں چیزوں سے ایمان ہوتا ہے، یعنی دل کا یقین، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ایمان ہے۔ اور اس کی مثال بہترین ہمیں نمازی جب مصلی پر آتا ہے تو جب نیت کرتا ہے تو یہ دل کے یقین کی ترجمانی ہوتی ہے، اس کے بعد جب مصلی تکبیر کہتا ہے تو یہ زبان سے اقرار کی ترجمانی ہوتی ہے، جب مصلی رکوع اور سجود کرتا ہے تو یہ عمل بالارکان کی ترجمانی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ سادان گرامی، اس کے بعد شہزادی کے اور بہت سارے کلمات ہیں جس میں آپ نے فرمایا وَالْعَدْلُ تَنْسِيقٌ لِلْقُلُوبِ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا آمَنًا مِنَ الْفُرَقِ، یہ 3 چیزیں شہزادی نے فرمایا ہے۔ وَالْعَدْلُ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ، دیکھو جامع میں ان 3 چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ ایک عدل کی بہت ضرورت ہے، جس جامع میں انصاف اور عدل نہ ہو وہ جامع ختم ہو جاتا ہے، وہ اجتماع ختم ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ ہم آپس میں عدالت کے قائل نہ ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے جامع۔ اور یہ اجتماعی زندگی میں ہی تو عدل کی ضرورت ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن کہہ رہا ہے عدالت سے کام کرو، اس لیے کہ یہ تقوی سے بہت قریب ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اور یہ جو آئین قرآن آیا ہے یہ کیا ہے؟ لیقوم القسط، یہ انصاف کرنے ہی کے لیے تو قرآن اللہ نے انبیاء کو جو بھیجا ہے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ عدل کریں، عدالت سے کام کریں۔ اگر عدل ہٹا لیا جائے جامع میں تو جامع ختم۔ تو بی بی نے کہا کہ دیکھو والعدل تنسیق، تنسیق کہتے ہیں ایجاد کرتا ہے قلوب میں، العدل تنسیق للقلوب وطاعتنا، اور ہماری اطاعت کیا ہے؟ نظاما للملہ، ملت کہتے ہیں انگریزی میں نیشن کو، لیکن عربی میں ملت کہتے ہیں روش اور وہ آداب و سنت کہ جو مذہب کی جو روش ہوتی ہے، آداب و سنت ہوتی ہے، اس سے جو ہے نظام قائم کیا جاتا ہے۔
اس لیے شہزادی فرماتی ہے ہماری اطاعت کرو گے تو یہ آداب و رفتار و روش تم کو معلوم ہوگی. اور وہ امامتنا، اور ہماری جو امامت ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ آمانن من الفرق، یہ تم کو تفرقے سے بچاتی ہے، تفرقوں سے بچاتی ہے، گروہ گروہ سے بچاتی. کیوں؟ چونکہ تم ایک ولایت کے جو ہے سائے میں آ جاتے ہو، ایک چھتر کے سائے میں آ جاتے ہو، وہ ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ شہزادی کے ان جو ہے خطبات کے جو فقرات ہیں. یقیناً کبھی شہزادی نے یہ بھی فرمایا ہے امامت کے بارے میں کہ مثل الامام کا مثل الکعبہ، کہ جب عامر ایک شخص نے شہزادی کو میدان احد میں مل کر کہا تھا کہ اے فاطمہ علی اپنا حق کیوں نہیں لیتے، تو شہزادی نے فرمایا مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی طرح ہے. یعنی کعبہ تمہارے پاس چل کر نہیں آتا، تم کو کعبے کے پاس چل کر جانا ہوگا. علی تمہارے پاس نہیں آئے گا، تم کو علی کے پاس آنا ہوگا. کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے، اگر تم کو ہدایت چاہیے تو تم کو علی کے پاس آنا ہوگا، نہ کہ علی تمہارے پاس آئیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. یا یا علی سبحان. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے تمام معروضات کو سمیٹوں. فدق کے بارے میں، جو فدق باغ فدق، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ زمین تھی، یہ وہ باغ تھا، یہ وہ قلعہ تھا کہ یہودی جو مدینے کے رہنے والے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ قلعہ خیبر فتح ہو گیا ہے، اور ایسا فتح کہ 40 دن تک جو قلعہ فتح نہ ہو رہا تھا، امیر المومنین نے اپنی انگلی کے 2 اشارے سے قلعے کے دروازے کو کھاڑ دیا. اور اس قلعے کے پاس یعنی جو خیبر کا جو دروازہ تھا اس سے پہلے خندق تھی، اس لیے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، اور جو جاتا اسے تیر مار دیتا. لیکن امیر المومنین نے قلعے کے دروازے کو اپنی 2 انگشت سے اکھاڑ کر گویا اس خندق کے اوپر ایک پل قرار دے دیا، ایک پل بنا دیا. اور اس کے بعد جب قلعے کا دروازہ ٹوٹا اور مسلمان اندر آئے، جب فتح ہوئی، تو ادھر یہ یہودی فدق نے گھبرائے کہیں ہمارا بھی یہی جو ہے انجام نہ ہو جائے. پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور سارے باغ فدق کو پیغمبر کے پاس ہبا کرتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں. اور آیت نازل ہوئی کہ وہ آتی ذی القربیٰ حقہ. جیسے یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے یہ سارا مال، چونکہ ایک لوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا ہیں، پیغمبر نے سارا فدق جناب شہزادی کے حوالے کر دیا. اور شہزادی پیغمبر کے زمانے میں ہی تصرف کرتی تھی، ملکیت ان کے ہاتھ میں ہے. جب ملکیت ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن ظالموں نے فدق کو پیغمبر کی رحلت کے 10 دن کے اندر ہی وہ جو پیغمبر معصومہ کے جو مامورین تھے ان سب کو فدق کے باہر نکال دیا اور اپنے لوگوں کو وہاں پر رکھ دیا. آئیے 2 احتجاج، 2 دلیلیں جو امیر المومنین نے خلیفہ اول کو دی. چند دنوں کے بعد جب فدق لے لیا گیا تو امیر المومنین خلیفہ اول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے فاطمہ کے حق کو چھین لیا، جو فدق ان کا حق ہے، جو ملکیت ہے، آپ نے ان کو نہیں دیا. تو کہتے ہیں کہ وہ تو غنائم اسلام میں سے ہیں، اور اگر فاطمہ کچھ شواہد اور گواہ لا لے تو میں ان کو واپس کر دوں گا. تو امیر المومنین نے کہا تو یہ بتائیے کیا آپ ہم اہل بیت کے ساتھ وہ قانون جو اللہ نے رکھا ہے اسی کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا ہمارے سے کوئی الگ؟ کہا نہیں، جو قانون الہی ہے میں اسی کے ساتھ کر رہا ہوں. تو امام نے کہا کہ اچھا اگر آپ قانون الہی کے ساتھ ہیں تو بتائیے اس وقت اگر میں کسی کی تلوار لے لوں اور یہ ادعا کروں کہ یہ میری تلوار ہے تو آپ کیا کیجئے گا؟ تو کہا چونکہ آپ ادعا کر رہے ہیں تو میں آپ سے بینہ چاہوں گا، یعنی شواہد چاہوں گا کہ آپ یہ تلوار کا ادعا کر رہے ہیں، تو
تو آپ کو گواہ لانا پڑے گا۔ امام یہی بتا رہے ہیں کیونکہ یہ فاطمہ کی ملکیت ہے تو فاطمہ کی تو ملکیت ادعا آپ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے تو آپ گواہ پیش کریں، فاطمہ کیوں گواہ پیش کریں گی؟ یہ کتنی آسان بات ہے بھئی۔ حکم یہ ہے البینہ علی المدعی الیمین من انکرا، یہ قانون ہے ہمارے پاس کہ جو کسی چیز کا ادعا کرتا ہے وہ گواہ لاتا ہے، اور جو کسی چیز کا انکار کرتا ہے وہ قسم اٹھاتا ہے۔ یہ آئین ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک فرمان ہے۔ امام نے بتا دیا مثال دے کے، اگر میں کسی کی تلوار لے لوں اور میں ادعا کروں کہ میری تلوار ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ آپ ادعا کریں تو آپ کو شواہد پیش کرنا ہوگا، 2 گواہ لانے ہوں گے کہ ہاں ہم دیکھیں کہ یہ علی کی تلوار ہے۔ تو امام نے کہا میں تو تمہیں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو فاطمہ کی ملکیت میں، تم ادعا کر رہے ہو کہ یہ غنائم اسلام ہے، تم کو شواہد لانا ہوگا نہ کہ فاطمہ کو۔ کہا کہ اے علی آپ کے یہ منطقی استدلال ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ اچھا سمجھ میں نہیں آتے، قرآن تو پڑھی ہوگی نا؟ کہاں قرآن پڑھی ہے؟ کیا یہ آیت بھی تم نے سنی ہوگی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ کہا یہ کس کی شان میں ہے؟ کہا آپ اہل بیت کی شان میں ہے۔ جانتے تھے آپ اہل بیت کی شان میں ہے، فاطمہ کی شان میں ہے۔ تو جب آپ نے اقرار لے لیا تو امام نے پوچھا اب بتاؤ اگر کوئی عورتیں یا کوئی بھی انسان آ کر العیاذ باللہ فاطمہ کی طرف کوئی ناپسندیدہ نسبت دیں تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ میں وہی کروں گا جو عام عورتوں کے ساتھ کرنا ہے، اگر حج جاری کرنا ہو تو میں حج جاری کروں گا۔ امام نے کہا اگر تم نے ایسا کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ تم اللہ کی اس آیت کے خلاف جا رہے ہو جہاں اللہ فاطمہ کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، تم چند عورتوں کی نسبت کو ترجیح دے رہے ہو جہاں اللہ کی گواہی کو تم جھٹلا رہے ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہ ادھر فاطمہ زہرا کی پاکیزگی کی گواہی دے رہا ہے اور کوئی آ کر جناب فاطمہ پر العیاذ باللہ کوئی ناپسندیدہ نسبت کہہ دیں تو یہ حج جاری کرنے کے لیے تیار ہے چونکہ عام عورتوں کی طرح۔ امام نے کہا تم کافر ہو جاؤ گے اگر ایسا کرو گے، چونکہ فاطمہ کو تو اللہ نے طاہرہ بنا کر بھیجا ہے، صدیقہ بنا کر بھیجا ہے، اور تم قانون الہی کے برعکس جا رہے ہو اس لیے کہ قانون یہی ہے الیمین یعنی البینہ من ادعا، کہ جو بینہ وہی لاتا ہے، شواہد وہی لاتا ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے کسی چیز کا، اور ان کا قسم وہی کھاتا ہے جو انکار کرتا ہے۔ عزیزان گرامی کئی احتجاجات امیر المومنین، پھر کہا کہ گواہ پیش کرو۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا میں ایک گواہ ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آتی ذی القربی حقہ تو پیغمبر نے فاطمہ کو سند لکھ کر دے دی تھی۔ کہا میں شاہد ہوں، حسنین شاہد ہے، ام ایمن شاہد ہے، اسماء بنت عمیس شاہد ہے۔ جب امام شواہد پیش کر چکے تو پھر اس سیاسی جو حریفوں نے کہا کہ یہ گواہی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو شوہر ہو فاطمہ کے۔ کہا تم مجھے نہیں جانتے؟ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کیا کہا؟ انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے بنے ہیں۔ لو اجتمع الناس على حب علی لما خلق النار، اگر لوگ حب علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ کہ تم میرے بارے میں نہیں سنے؟ کہا کہ نہیں ہم آپ کی گواہی نہیں قبول کریں گے۔ کہا کہ حسنین کے بارے میں کہ جن کے بارے میں پیغمبر فرما گئے ہیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، ارے جنت میں تو وہی جائیں گے جو سچے ہوں گے، یہ تو سچوں کے سردار ہے، یہ آ کے تمہارے سامنے گواہی دے رہے ہیں۔ کہا نہیں یہ تو بیٹے ہیں۔ کہا ام ایمن کہ جن کے بارے میں جناب پیغمبر نے فرمایا کہ ام ایمن جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ کہا نہیں ان کی بھی ہم قبول نہیں کریں گے چونکہ یہ فاطمہ کی کنیز ہے۔ کہا اسماء بنت عمیس، اور اتفاقاً اسماء بنت عمیس ابو بکر کی بیوی رہی ہیں بعد شہادت جناب جعفر طیار۔ آپ
آپ کی بیوی بنی؟ تو کہا اسماء بنت عمیس کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ان کے اور ان کے بیٹوں کے بارے میں دعائے خیر کی ہے۔ کہا ہم ان گواہوں کو نہیں مانتے، چونکہ یہ گواہ جو ہے ہمارے مقابل میں نہیں آ سکتے، اور انکار کیا، جھٹلا دیا۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ فدق تو خیر اہل بیت کے لیے ایک بہانہ تھا تاکہ ان کے چہروں سے نقاب کو نکالیں کہ دیکھو یہ ہمارا حق غصب کر رہے ہیں، جو بابا نے مجھے دیا۔ اور بھی بہت سارے جو دلائل پیش کی جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے فدق کیوں چھینا گیا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ امیر المومنین کے اقتصاد کو کم کیا جائے۔ وہ مالیات جو 70,000 دینار و درہم جس فدق کی مالیات تھی، تاکہ وہ امیر المومنین سے چھینا جائے، امیر المومنین کو نہ دیا جائے۔ اور ایک بہترین دلیل یہ ہے اگر یہ فدق کو دے دیتے تو کل فاطمہ آ کے ولایت علی کے اوپر اپنا حق کہتی کہ علی کا حق خلافت ہے، تم اسے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ فدق میں تو تم نے مجھے سچا مانا، لیکن ولایت علی پہ آ کر میں گواہی دے رہے ہو تو اب تم انکار کر رہے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں تھی کہ انہوں نے جو ہے فدق کو، سیدہ کو نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم جو اہل بیت اطہار پر ہوا ہے۔ بس میں آپ کی اس عبادت کو تمام کروں۔ یقیناً جناب سید عالمیان وہ مظلومہ ہیں۔ علی اور فاطمہ میں بڑی شباہتیں ہیں عزیزو، بڑی شباہتیں ہیں۔ دونوں عصمت کے دائرے میں ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں عالم ہیں، دونوں عابد ہیں، دونوں عبادت گزار ہے۔ جب جناب فاطمہ محراب میں کھڑی ہو جاتی تو پاؤں ورم کر جاتے، اور جب علی نماز میں آ جاتے تو دنیا سے اس قدر غافل ہو جاتے کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ پاؤں سے تیر کب نکال لیا گیا۔ ایسے عابد و زاہد ہے دونوں، عالم بھی ہے، اور ہر انسان کی سعادت کے لیے یہ دونوں وسیلہ ہے۔ جو بھی انسان ان سے وسیلہ کر لے، یہ دونوں ان کی سعادت ہے۔ اور یہ دونوں مظلوم بھی ہے، اور دونوں کا حق غصب کیا گیا ہے۔ علی کا حق جو ولایت کا حق تھا، جو جانشینی پیغمبر جو علی تھے، وہ علی سے حق چھینا گیا، تو فاطمہ سے فدق کو چھینا گیا۔ اور یہ دونوں شہید بھی ہے۔ جہاں پر علی کے سر پہ ضربت لگی ہے وہاں پر فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا ہے، اور دونوں کا جنازہ مخفیان رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا ہے۔ دونوں کا جنازہ رات کی تاریکی تھی۔ جب علی کا جنازہ بھی اٹھا تو رات کی تاریکی میں اٹھا، سید عالمیان کا بھی جنازہ اٹھا تو رات کی تاریکی میں اٹھا۔ صحابی سکونی چھٹے امام سے کہتے ہیں کہ مولا آج میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو امام نے جیسے ہی سنا کیا نام رکھا ہے، کہا فاطمہ۔ امام نے سر جھکا کر کہا فاطمہ فاطمہ یا جدہ یا جدہ۔ پھر ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو تم نے بیٹی کا نام فاطمہ تو رکھ دیا، لیکن کبھی اسے مارنا نہیں، لا لعنہم، نہ ہی اسے تم دھتکارنا، نہ ہی کبھی اسے چھڑکنا، اس لیے کہ تم میری جدہ فاطمہ کے نام پر تم نے نام رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی چھٹے امام کہ جب کوفہ میں آئے، کوفے میں جب میرا مولا تھا، سامنے کھجور کا تش رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں، ایک مرتبہ امام نے کہا آؤ اس کھجور کو تناول کرو۔ کہا مولا میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے کہ میں ابھی ایک خاتون کو دیکھا کہ جو ایک مامورین اس خاتون کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ کہا کہ کیوں اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، کیا تم نے معلوم نہیں کیا؟ کہا ہاں معلوم کیا تو یہ پتا چلا وہ خاتون کا جیسے ہی پیر پھسلا وہ گرنے لگی تو اس کی زبان سے ہی نکلا یا فاطمہ آپ کے قاتلوں، آپ کے جو قاتلین اللہ کی رحمت سے دور رہے۔ تو وہیں پر وہ مامور ٹھہرا ہوا تھا، اس نے سنا اور اس بی بی کو لے کر اس قدر تعزیانے مارنے لگا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مولا میں نے دیکھا کہ اسے کس طریقے سے پیٹا جا رہا تھا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا چلو مسجد سہلا جا کر اس بی بی کے لیے دعا کرتے
کرتے ہیں کہ اللہ اسے اس گرفتاری سے نجات دے دے۔ اللہ اکبر۔ ہر معصوم نے بی بی کو یاد کر کر بہت گریہ کیا ہے۔ جب بھی سیدہ کا نام آ جاتا آنکھوں سے گریہ ہوتا۔ بس ارباب عزا وہ وقت بھی آ گیا کہ جب جناب سیدہ نے اسماء بنت امیس سے کہا اے اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، دیکھو جب حسنین آ جائیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، اور جب تک میری تسبیح کی آواز اس حجرے سے آئے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور اگر تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسماء کہتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد اب تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ایسے میں حسنین بیت الشرف میں تشریف لائے۔ ایک مرتبہ اسماء نے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا، بچوں نے اسماء کے چہرے کو دیکھا، کہا اے اسماء کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم اپنی ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہو؟ کہا بیٹو آج کھانا کھا لو۔ کہا نہیں ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا حجرے میں۔ جیسے ہی حجرہ کھلا بچوں نے کیا دیکھا؟ ارے فاطمہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ مسجد نبوی میں تشریف لائے، یا اے بابا ہماری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جیسے ہی علی نے سنا، مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ علی مسجد نبوی سے گھر تک جب آ رہے تھے کبھی اٹھ رہے تھے کبھی گر رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کربلا کے میدان میں جب حسین علی اکبر کی طرف گئے ہیں تو کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے اور کہتے جا رہے اے علی اکبر، اے علی اکبر، اے علی اکبر آواز دو بیٹا، اس لیے کہ تمہارے بابا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ علی گرتے جاتے اور اپنے ہاتھ کو زانوں پر مار کر کہتے جاتے اے سیدہ تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ علی بیت الشرف میں آئے، چونکہ وقت کا امام تھا، ایک مرتبہ حکم دیا ہے بی بی آنکھیں کھولو۔ مقاتل نے لکھا ہے بی بی نے آنکھیں کھولی، کلمنی اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو۔ بی بی نے ایک مرتبہ کلام کیا، یا علی میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اے علی مجھے شب کی تاریکی میں دفنانا اور فلاں فلاں کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا، اس لیے کہ میں ان سے غضبناک دنیا سے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر بی بی ارے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب علی نے کہا جاؤ بچوں، ارے سلمان کو بلا لاؤ۔ بچے گئے اور ایک مرتبہ حسنین جا کر جناب سلمان کو بلاتے، جیسے ہی سلمان آئے تو ایک مرتبہ علی نے کہا سلمان ارے جس کے ناقے کی ڈور پکڑ کر تم اس گھر میں لائے تھے آج اسی کا جنازہ اس گھر سے ہمیں لے جانا ہے۔ اسماء بنت امیس نے غسل کا اہتمام کیا۔ علی نے بچوں سے کہا بچوں ارے زیادہ اونچی آواز میں گریہ نہ کرنا، اس لیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا، اور فاطمہ کی وصیت ہے کہ کوئی ان کے جنازے میں نہ آئے۔ ایسے میں جب بچوں کو خاموش کروایا، ارے یہ خاموش کرانا اور ہے، اور کربلا کے میدان میں جو سکینہ کو خاموش کرایا جا رہا ہے، بی بی اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، شمر کے تازیانہ لگتا ہے، کبھی گوشوارے چینے جاتے ہیں۔ بچوں نے اپنے آستین کو منہ میں رکھا، اپنی ماں کو یاد کر کر رو رہے ہیں۔ ارے وہ علی جو ابھی ابھی بچوں کو کہہ رہے تھے اونچی آواز میں گریہ نہ کرنا، لیکن جب غسل فاطمہ کو دے رہے تھے ایک سا کھینچی۔ ارے ایک مرتبہ چاہنے والے نے پوچھا ہے مولا آپ تو در خیبر کو اکھاڑنے والے
والے آپ نے یہ سا کیوں کہا تم نہیں جانتے جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا ارے میرا ہاتھ جب پہلو پر پہنچا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے سیدہ نے کبھی مجھ سے شکایت نہ کی غسل کا اہتمام ہوا کفن پہنایا گیا بچوں سے امام نے کہا بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کرو زینب آگے بڑی ماں کا دیدار کیا کلثوم جناب کلثوم آگے بڑی ماں کا دیدار کیا حسنین آگے بڑے ماں کے سرانے ٹھہر گئے لیکن حسین آگے نہیں بڑھتے کہا بیٹا کیا ماں کا دیدار نہیں کرو گے کہا بابا جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے مقاتل میں یہ فقرہ ہے بندے کفن ٹوٹے دو ہاتھ نمودار میرے لال حسین میرے سینے سے لگ جا میں کہوں گا یہ مدینہ ہے آج ماں اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا رہی ہے ارے کل کربلا یہی حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئیں گے زخموں سے چور دار و رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا امام نے ایک مرتبہ جب سبرد لحد کیا 3 فقرے بڑے عجیب امام نے کہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول اللہ جیسی امانت آپ نے دی تھی ارے یہ امانت مجھ سے چھین لی گئی ہے اگر وہ امانت اگر میرے پاس ہوتی تو کیا اس کی ان امانت میں ان کی پھسلیاں ٹوٹی جاتی ارے فاطمہ کی پھسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے جیسی امانت آپ نے دی ہے ویسے واپس نہ ہو سکی دوسری امام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ چیز جو قیمتی میرے پاس تھی آج وہ مجھ سے چھین لی گئی ہے تیسری بات امام نے کہا اختلست زہرا ارے زہرا تو گویا پامال کر دی گئی ارے جب انگلی ٹوٹتی ہے تو کسی اس سے جوڑا جاتا ہے لیکن جس کی پھسلیاں ٹوٹی گئی ہو وہ کیسے جوڑی جائے یا رسول اللہ علی شرمندہ ہے جیسی امانت آپ نے دی تھی ویسی لوٹا نہ سکا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون بار الہ اس ذکر قلیل کو سماعت کو سامعین سے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما بار الہ حاضرین کے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہے ان کی قرضے کی ادائیگی فرما جو بیمار حال ہے انہیں صحت کاملہ واجلہ عطا فرما بار الہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما بالخصوص شیعان عراق ایران سیریا پاکستان لبنان کی شیعوں کی حفاظت فرما غزے کے مسلمانوں کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت اور حمایت فرما غازب صہیونیست اسرائیل امریکہ آل سعود آل خلیفہ کو ذلیل و خوار فرما پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما قاتلان زہرا کو واصل جہنم فرما جنت البقیع جنت المعلا کی تعمیر کے اسباب کو فراہم فرما بار الہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے ہمارا خاتمہ امام کے ظہور پہ فرما ہم کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما آپ حضرات سے درخواست 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر مہدی علی خان صاحب مرحوم میر حسین علی خان و اہلیہ مرحومہ سید علی اصغر بالگرامی و اہلیہ مرحومہ سیدہ تسنیم فاطمہ مرحومہ سمینہ موسوی مرحومہ اور ایک سورہ فاتحہ مولانا سید نبی الحسن زیدی صاحب قبلہ کی اور واقعی سال فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن